السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دلہن اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 4۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا اور کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے دوسرے روم میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے ساری شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ وہ اس کا شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کو 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اسے نظریں بچا بچا کر قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد انہیں واپس الماری میں رکھا ہی وہ بیدار ہو چکا تھا، کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی گئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ اس لڑکی نے استری کی۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی، پھر تیسری، چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں نیچے اتر کر جا رہا تھا، اس نے دیکھا اسے غور سے دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی بریانی وہ کھا سکتا تھا، چائے پی سکتا تھا، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ ناشتہ آرام سے کرنے لگا اور ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا۔ جبکہ وہ ٹیبل پر سے برتن سمیٹنے لگی اور سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہاں پر وہ صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پر متوجہ ہوئی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بےہودہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہ پھر بھی بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل افراہیم نے جو اسے چینل بدلنا سکھایا تھا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے مختلف چینلز تبدیل کر رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور پورے گھر میں گونج اٹھی تو اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کیا۔ ٹرن 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 ایک بار گھنٹی سنائی دی اور اس پر وہ بے دیکھ ہو کر صوفے سے کھڑی ہو کر گھبراہٹ کے مارے اسے پسینہ آ گیا تھا۔ وہ سمجھی کہ یہ ٹرن ٹرن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں آ گئی اس گھر میں۔ وہ ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا کہ یہ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پر اسے یاد آیا کہ ایسا ہی ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر بھی تھا، جسے وہ اپنے ابو سعودی عرب میں تھے، وہ لائے تھے، ان سے بات کرتی تھی، لیکن اس سے کیسے بات کرے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جبکہ گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس چھوٹی چیز کو اٹھا ہی لیا جو اس کے اوپر رکھا تھا۔ تب اسے آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ بات کرو۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی، یہ افراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ وہ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں، ہوٹلوں کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو تو۔ جی ہم بنائے دیں گے۔ وہ جلدی جلدی بولی، ٹھیک ہے میں بھی جلدی آ جاؤں گا، جو سامان ختم ہو چکا ہے وہ بتا دو، میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا وہ اسے بتائیں، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا بس اور تو کچھ نہیں، تب وہ بولی، جی یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اب اسے بند کرنے کا نہیں پتا، کل بھی اس نے نہیں پوچھا تھا، اور اسی بٹن سے جسے تم نے آن کیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہی چیز دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی، اور اسے ویسے تو اس کی آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پر اس کی آواز سے ہمیشہ سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح سے اسے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی اسے اچھی لگی۔
ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس گئی اور وہ سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء چیک کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا تو اس لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سارا سامان استعمال کر کے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضروری سے ضروری کام پر ترجیح دیتی تھی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی جو اس نے گانٹھ باندھ کر محفوظ کر لی تھی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں پہ مشتمل طویل دن میں صرف 1 گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، وہ ہمیں نماز کی طرف بلواتا ہے۔ ہم انکار کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت تو دیکھو، پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے کہ آج نماز تم لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو آج کھانا کیوں تم لوگوں کو دوں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی تھی تو تب اس نے دوبارہ سے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور جو بھی کام کر رہی تھی اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی اور الماری میں سے خوبصورت برتن کو نکالنے لگی اور اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور کچن سے باہر نکل آئی۔ ابراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے 1 گلاس پانی لے آئی تھی اور اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پلٹنے لگا تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ ہی گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پر آئیں گے، لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ کپڑے بھی میں لا دوں گا، اور ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیٹ کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل کے میک اپ کی بات بتا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، اور ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی، کون سا کارلر؟ کارلر نہیں، بیوٹی پارلر۔ اس نے ایک لفظ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ببٹی لرجی؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا اور اس نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ببٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑ اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پر چلا چلا کر بات کر رہی تھی، کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہم بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور اس کے پاس جناب کے کہے ہوئے کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشکل فارغ ہوئی اور کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی۔ میٹھے میں بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں تو سبھی اس کے ہاتھ کی بنی کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بھی بناتے تھے، لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے ایک بار پھر کچن میں آئی اور وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا، اور اب کہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ نصیحتیں کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر، اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکلا جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقے ہوتی ہیں۔ وہ تھوڑا سا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک مرر سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ اب آپ نے اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ وہ اس بات پر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ کیا پتا کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے۔
نہیں، مجھے تو بالکل آتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، سو دیکھ لو کہیں ہم کہیں اور ہی نہ چلے جائیں۔ خیر ابھی تو ہمیں بیوٹی پارلر ہی جانا تھا، اس لیے درود کا ورد جاری رکھ دیا۔ اس نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ تو سچ میں ہی درود پاک پڑھنے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی سے انمول تحفے کو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا، اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور بھی ہونٹ ہلاتی وہ نیچے اتری۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اتنے عالی شان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پراعتماد بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں کو جو اتنی پیاری تھیں اور اتنی پراعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔